ویلکم بیک. ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو بھی پرائسز بڑھی ہیں اور ایک کفایت شعاری کی پوری مہم کا آغاز کیا گیا ہے، وہیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا اس پر عمل درآمد کیا جا رہا ہے یا نہیں کیا جا رہا ہے. انہی تمام امور پر بات کرنے کے لیے اور آگے کا لاہ عمل کیا ہو سکتا ہے، ہمارے ساتھ اختیار ولی صاحب موجود ہیں، کوآرڈینیٹر ہیں پرائم منسٹر کے. اور خیبر پختونخوا ویسے بھی یہ صوبہ بے انتہا امپورٹنٹ اور اہمیت کا حامل اس لیے بھی ہے کہ آج کل جو ہمارا آپریشن ہماری افواج پاکستان اس وقت پاکستانیوں کے لیے لڑ رہی ہیں وہ ہے غزب للحق، اور اس میں کہیں ہم دیکھتے ہیں کہ روزانہ کے حوالے سے بڑی کامیابی بھی حاصل ہو رہی ہیں. بہت شکریہ اختیار ولی صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. اختیار ولی صاحب، پہلے تو جناب یہ بتائیے گا کہ کیا پاکستانیوں کے لیے اچھی خبر تک رکھیں گے یا پھر کچھ دھچکا دے سکتے ہیں آپ لوگ قیمتیں بڑھا کر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ نادیہ. دیکھیں بہن، میرے خیال میں آپ کو صحافت میں بڑا لمبا سفر آپ کو ہو گیا، اور آپ کو پتہ ہے کہ ابھی پیٹرول اس وقت جو ہے یہ حکومت کے ہاتھ میں تو بالکل نہیں ہے نا. مطلب یہ تو چیزیں جو ہیں وہ انٹرنیشنلی جہاں سے پیٹرول آتا ہے اٹس این امپورٹڈ آئٹم. جی بالکل، باہر سے آپ منگاتے ہیں، اور جہاں جہاں سے آپ منگاتے ہیں وہاں پہ تو آگ لگی ہوئی ہے، وہاں میزائل برس رہے ہیں، وہاں پر جنگ ہے. کوئی تیل بردار جہاز گزرتا ہے اس کو تباہ کر دیا جاتا ہے. یہ تو مطلب حکومت کیوں بم گرائے گی؟ کوئی حکومت یہ چاہتی ہے کہ وہ اپنے عوام کے ساتھ زیادتی کرے یا ان کے ساتھ ظلم کرے؟ تو چیزیں آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوتی ہیں تو پھر آپ کو سخت فیصلے کرنے پڑتے ہیں، اور اسی طریقے سے ملک چلانے ہوتے ہیں. تو امید تو ہے کہ جو پرائم منسٹر نے اپنے گزشتہ خطاب میں کہا تھا کہ آنے والے دنوں میں مزید بھی قیمتیں بڑھیں گی، لیکن میری بھرپور کوشش ہوگی کہ میں قیمت نہ بڑھاؤں. سو ہوپ فار دا گڈ. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم اپنے عوام پر بوجھ ظاہر ہے نہ آپ نے ڈالیں. بالکل درست فرمایا کہ کسی بھی حکومت کے لیے کوئی آسان فیصلہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ ان پاپولر سٹیپس لے، لیکن اختیار ولی صاحب آپ نے دیکھا کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جنگ ہی کرانی پڑی اس قسم کے سٹیپس لینے کے لیے کہ اتنا الاؤنس جو ہے وہ پیٹرول کا ہم کم کریں گے. میرے خیال سے اباؤٹ ٹائم. آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ہمارے ہی ملک میں ہوتا ہے؟ ورنہ لندن ہو گیا، امریکہ ہو گیا، کہاں ہوتا ہے اس قسم کے الاؤنسز دیے جاتے ہیں، فری پیٹرول، پروٹوکولز، مطلب بڑا پیسے کا ضیاع، سٹیٹس کو. اس کو اب میرے خیال سے ختم ہونا چاہیے. غریب ملک ہے ہمارا، IMF کے ساتھ ہم ہمیشہ قرضے میں رہتے ہیں. مجھ سے اگر ذاتی طور پہ پوچھے تو میں تو سیاست کو ایز اے والنٹیئر جاب سمجھتا ہوں. صحیح. یہ مطلب اتنی پریویلیجڈ وہ نہیں ہونی چاہیے، میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں. لیکن جہاں تک میں اپنے لیڈر کو جانتا ہوں، ہمارے قائد نواز شریف کو، وہ اس ملک کے 3 بار وزیر اعظم رہے ہیں، انہوں نے کبھی ایک بار تنخواہ نہیں لی ہے. جو ہمارے سٹنگ پرائم منسٹر ہے شہباز صاحب، وہ تنخواہ نہیں لیتے ہیں. نواز شریف کی ساری تنخواہ خیراتی اداروں میں جایا کرتی تھی. لاسٹ ٹائم جب انہوں نے اپنی تنخواہ لی تھی، وہ سوات کے کڈنی ہاسپٹل کو انہوں نے ڈونیٹ کی تھی. ساری تنخواہ اکٹھی کر کے انہیں اسپتال کو دے دی تھی. تو میرے خیال میں اب کفایت شعاری کی بات آپ نے کی ہے، تو ہم نے تو پیٹرول 50-60% ہم نے اس کو کٹ ڈاؤن کر دیا ہے. اب ایک دم سے یہ فرسودہ نظام اب وہ اسپر آف دا مومنٹ ختم بھی نہیں کر سکتے، ٹھیک بھی نہیں کر سکتے. لیکن دوسری طرف جس صوبے کو خیبر پختونخوا کہتے ہیں، وہاں پر میں کچھ چیزیں آپ کو بھیج دی ہیں. وزیر اعلیٰ صاحب کی جتنی گاڑیاں ہیں، اس کی گاڑیوں کا پیٹرول سارا اس کے کارڈز، اس کے واؤچرز ان کے بھائیوں کے پاس ہیں. جو لوکل باڈیز کے منسٹر ہیں، ان کی گاڑی، سرکاری اداروں کی گاڑیاں انہوں نے اپنے بھائیوں میں، کزنوں میں بانٹ کے رکھ دی ہیں. میں نے آپ کو ڈیٹیل بھیج دی ہے. 12,500 ہزار روپے انہوں نے دینے کا وعدہ کیا تھا لوگوں کو رمضان پیکج کا. اس کا کرائیٹیریا یہ رکھا ہوا ہے کہ 5,000 نام ہر MNA دے گا، 5,000 نام ہر وزیر دے گا صوبائی، اور 5,000 نام ہر MPA دے گا، اور 5,000 نام وہ بندہ دے جو الیکشن ہار چکا ہے لیکن اس کا تعلق PTI سے ہے. تو 5,000 نام ان سے لیے ہیں. اب ان کے وائس نوٹس لیک ہو رہے ہیں. میں نے آپ کو 1-2 وائس نوٹس بھی بھیج دیے، ضرور اس کو آپ دیکھیے اور چلائیے گا. صحیح. اس میں کہتے ہیں کہ یہ پیسے
ہم نے نام آپ کے دیے ہیں لیکن یہ اس میں سے آپ نے 3,000 رکھنے ہیں, 10,000 آپ نے ہمیں دینے, یہ ہم نے پارٹی کو چندہ دینا ہے, اور اس سے ہم نے اجرا بنانا ہے, اور اس سے ہم نے یہ کام کرنا ہے, اس سے ہم نے یہ کام کرنا اب ہے. یہ اتنا بڑا نہیں یہ الزام ہے, اور ان کی ایبسنس میں, تحریک انصاف کی ایبسنس میں جناب اختیار ولی صاحب یہ بڑا مشکل ہو جائے گا, اس لیے کیونکہ انہوں نے جواب انہوں نے دینا ہے. آپ کو بھیجی ہیں, جو چیزیں میں نے آپ کو بھیجی ہیں, اٹس این اوپن سیکرٹ, یہ ساری سوشل میڈیا پر موجود ہیں, آپ اس کو صرف گو تھرو کر لیجئے. یہ الزام میں نہیں لگا رہا ہوں, یہ دنیا لگا رہی ہے. سو یہ کفایت چاری مہم کا ایک یہ رخ بھی آپ کو میں دکھاتا چلوں کہ جو خیبر پختونخوا میں دکھائی دے. اور خیبر پختونخوا نے یہ بھی کہا تھا کہ موٹر سائیکلسٹ کے لیے وہ پیسے دیں گے تاکہ ان کے لیے کم از کم پیٹرول کی کچھ لمٹ جو ہے وہ ان کو فری آف کاسٹ مل جائے. تو وہ ہوتا دیکھ رہے ہیں آپ کیا اختیار ولی صاحب؟ ان کی یہ باتیں سن کے نا میں کہتا ہوں بندے کی شیف بڑھ جاتی ہے, بال سر کے جو ہے وہ جڑنے لگتے ہیں. اچھا, 4 ارب روپیہ جو انہوں نے تیرا کے متاثرین کے لیے رکھا تھا, جس پہ صبح شام دعائیاں دیتے تھے اور لڑائیاں ہوتی تھی, یاد ہوگا آپ کو. جی جی بالکل, تیرا کا آپریشن, جی اس میں ابھی تک 1 ارب روپیہ لوگوں کے پاس نہیں گیا ہے. اچھا, 325 کروڑ روپے وہ ابھی تک ان کے پاس پڑے ہوئے. میں یہی کہتا تھا کہ یہ پیسے منظور ہوتے ہیں تیرا کے آپریشن کے لیے, یا جو لوگ انٹرنلی ڈسپلیسمنٹ ہے ان کی, اس کے لیے, ان کے ریہیب کے لیے, لیکن یہ پھر جاتے ہیں الٹیمیٹلی یہی سہیل آفریدی جیسے لوگوں کے اور ان کی وزیروں کی جیبوں میں اور ان کے اکاؤنٹس میں. اوکے, اب یہ جب خیبر پختونخوا کے نمائندے ہمارے ساتھ ہوں گے حکومت کے تو ہم ان سے ضرور پوچھیں گے. ایک چیز بتائے گا کہ یہ جو غزو للحق آپریشن ہے یہ بڑی کامیابی سے آگے بڑھ رہا ہے, گزشتہ رات بھی اس کے حوالے سے کئی خبریں آئیں. کیا آپ سمجھتے ہیں اختیار ولی صاحب کہ اس آپریشن کے آغاز کے بعد سے کم از کم, ہاں لکی مروت میں آج واقعہ ضرور ہوا ہے, لیکن جو عمومی طور پر خیبر پختونخوا میں واقع ہوتے تھے ان میں کمی آئی ہے؟ جی بالکل کمی آئی ہے, لیکن اس میں بات یہ ہے کہ جب غضب للحق وہاں پر آپریشن جاری ہو تو ایسے میں جو ہمارا نکا وزیر اعلیٰ ہے اس کو بھی چاہیے کہ وہ بھی صوبے میں ذرا بیٹھ جائے. وہ صوبے میں 2 دن بیٹھتے نہیں ہیں, اور کہیں پر طالبان کی گشت جو ہے تو وہ ان کے اپنے ضلع میں ڈسٹرکٹ خیبر میں دکھائی دے رہی ہے, وہ اپنی ویڈیو بنا کے وائرل کر دیتے ہیں. اور کبھی خیبر پختونخوا کے سب سے بڑا جو سیکنڈ بڑا ضلع ہے مردان میں, رستم میں وہ دکھائی دیتے ہیں. وہ سڑک کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں, لوگوں کی جامع تلاشی کرتے ہیں, گاڑیاں روکتے ہیں, ناکہ لگا دیتے ہیں, اور یہ وزیر اعلیٰ کا اپنا ضلع ہے. سو شیم آن یو, میرے خیال میں سہیل آفریدی صاحب, آپ اپنی ریاستی ذمہ داریاں پوری کرتے نہیں, آپ اپنی انتظامی ذمہ داریاں پوری کرتے نہیں, اور صبح شام آپ کبھی اسلام آباد میں بیٹھے ہوتے ہیں, کبھی آپ فوڈ اسٹریٹ موومنٹ چلا رہے ہوتے ہیں, کبھی آپ کراچی جا رہے ہوتے ہیں, کبھی آپ اڈیالہ جیل میں بیٹھے ہوتے ہیں. یہ آپ کی ڈیوٹی ہے. اوکے, تو لیکن اب تو اس آپریشن کے پہلے بھی ایپیکس کمیٹی میں وہ بیٹھے بھی اور چیزیں کچھ بہتر تو ہوئی تھی اختیار ولی صاحب. ہوئی ہے, لیکن جو میں نے آپ کو لیٹسٹ پوزیشن بھیجی ہے وہ بھی ذرا دیکھیں نا, کہ اس ابھی تک چیف منسٹر نے اس کا کیا نوٹس لیا ہے. صحیح, کچھ بھی نہیں. صحیح. اچھا اختیار ولی صاحب, آپ نے اڈیالہ کا ذکر کیا, کل ہی بہنوں نے یہ کہا کہ ملاقات کی اجازت نہیں دیتے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی ہم نے دیکھا کہ مسترد کر دیا, وہ ایک بورڈ بنانے کے لیے کہہ دیا, وہ جب تشکیل ہوگا تو وہ ان کی فیملی ممبرز کو اپرائز کیا کرے گا ایز ٹو واٹ از ٹو بی ڈن, یا کیا ان کے حالات ہیں. لیکن آپ نہیں سمجھتے رمضان کا مہینہ بھی آ گیا, وہی آپ لوگوں کے معاملات کہ آپ نے ملنے نہیں دینا فیملی کو, یہ طریقہ کار چینج کریں, دل کو نرم کریں. دیکھیں, ایک تو یہ جو عمران خان صاحب کی ملاقات ہے نا, اس کو الجبرے کا سوال اس کی اپنی بہن نے بنا دیا ہے. خاص کر بہنوں نے نہیں, بلکہ یہ جو بڑی بہن ہے اس نے بنا دیا ہے. اوکے, یہ نادیہ, یہ ملاقاتیں, یہ درشن, یہ ساری چیزیں یہ بڑی نارمل ہوا کرتی تھی جب 2024 کا الیکشن ہوا اور خان صاحب جب جیل میں تھے. علیمہ باجی اندر جاتی ہیں, ملاقات کر کے آتی ہیں, اور ملاقات کے بعد باجی جو منہ میں آتا ہے وہ کہہ دیتی ہیں, اور اس کی وجہ سے انہوں نے مسائل کھڑے کر دیے. ان آسان ملاقاتوں نے سازشوں اور شرارتوں کو جنم دیا, اور اس کے بعد پھر اس کا رزلٹ ہمیں دیکھنے کو ملا 26 نومبر کی شکل میں. ٹھیک, گولی کیوں چلائی, یہ کیوں چلایا, وہ کیوں کیا, رینجرز کیوں مارے. آپ کو پتہ ہے وہ قتل غارت گری پوری ہو گئی تھی. اب
ایسے حالات میں عمران خان صاحب نے خود اپنی بہن کے ساتھ ملاقات پہ پابندی بھی لگا دی، وہ ملنا نہیں چاہتے تھے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب کسی کا نام لکھتے ہیں، بیرسٹر گوہر صاحب کسی کا نام ریکمینڈ کرتے ہیں، تو ان کے معاملات، ان کا اپنا ہاؤس جو ہے وہ ان آرڈر نہیں ہے۔ اوکے، صحیح۔ تو بہرحال ملاقات ان کی، ویسے میں ذاتی طور پر اس کے حق میں نہیں ہوں کہ ملاقات نہیں ہونی چاہیے، ملاقات ہونی چاہیے، لیکن اپنا ہاؤس یہ بھی ان آرڈر کر لیں۔ بہت بہت شکریہ اختیار ولی صاحب فار بینگ ود اس آن دا شو۔ یہاں وقت ہوا ایک بریک کے بعد جب واپس حاضر ہوں گے تو ہمارے ساتھ ہوں گے خیبر پختونخوا کے مشیر اطلاعات شفیع جان صاحب۔